فارمیشن آف دا مسلم لیگ 1906. اب مسلم لیگ جو سیاسی جماعت ہے اس کی بنیاد کب رکھی گئی؟ دا پارٹیشن اینڈ ریورسل آف پارٹیشن آف بنگال brought a realization to Muslims that Hindu will never favor a cause that is good for Muslims. 1857 کے اس جنگ والے جھٹکے کے بعد اب جو دوسرا جھٹکا مسلمانوں کو لگا تھا نا وہ یہ لگا تھا جبکہ پارٹیشن کو ریورس کیا گیا تھا اور بنگلہ دیش کو واپس سے ایک پروونس کا نام دیا. اب مسلمانوں نے یہ سمجھ لیا ہوا تھا کہ کچھ بھی ہو جائے ہندو ہماری کسی بھی اچھائی میں جو ہے نا حصہ نہیں ڈالنے والے, ہمیں سکھ کا سانس نہیں لینے دیں گے. ٹو سیف گارڈ دا رائٹس آف دا انڈین مسلمس ان 1906 a delegation of eminent Muslims leaders led by Sir Sultan Muhammad Shah Agha Khan III met the Viceroy Lord Minto at Simla. اب جو پرومیننٹ اس وقت کے جو سیاسی رہنما تھے یا جو بڑے بڑے لوگ تھے انہوں نے مسلمانوں کے جو ریپریزنٹیٹیو تھے ان میں سلطان محمد شاہ آغا خان III, جن کو آغا خان III کے نام سے بھی جانا جاتا ہے, اور اس کے علاوہ اور لوگ بھی ان کے ساتھ مل کر وائس رائے سے ملاقات کرنے گئے. ٹھیک ہے, اور وائس رائے تھا اس وقت لارڈ منٹو, اور سملہ میں یہ ملاقات ہوئی تھی. دے آسک فار اے سیپریٹ الیکٹوریٹ فار مسلمس ایٹ آل اوور انڈیا اور ایٹ آل لیولز جسٹ فار مسلمس. ٹھیک ہے, انہوں نے وہاں جا کر کیا بات کی لارڈ منٹو سے کہ بھئی اب ہماری بس ہو گئی ہے, ہم چاہتے ہیں کہ الیکشن کروائے جائیں. ٹھیک ہے, الیکٹوریٹ ہوتا ہے کہ آپ ہاں یا نہ کے اندر, جیسا ریفرینڈم ہوتا ہے نا اس طرح کے الیکشنس ہوتے ہیں کہ جو علاقے میجورٹی والے ہوں گے نا ہمیں وہاں پر حکومت دے دی جائے جہاں پر مسلمان زیادہ ہیں. ٹھیک ہے, اور اس کے لیے ہم بالکل سیدھا راستہ آپ کے پاس لے کر آئیں کہ آپ الیکشنس کروا لیں کہ وہاں کے رہنے والے کیا چاہتے ہیں, وہ مقامی حکومت مسلمانوں کی چاہتے ہیں یا ہندوؤں کی چاہتے ہیں. The Viceroy accepted their demands and as a result the right for separate electorate was granted to the Muslims community through the Minto-Morley reforms. اب کیا ہوا, اب آپ یہ سوچ رہے ہوں گے کہ وہ علیحدہ انتخابات کی ضد کیوں لگائے میں, کہ انتخابات پہلے نہیں ہوتے تھے, پہلے بھی تو حکومتیں بنی ہیں. اب علیحدہ انتخابات سے مراد یہ تھی کہ ہمیں مسلمانوں کو بھی ایز اے سیاسی پارٹی الگ سے کھڑے ہونے کا موقع دیا جائے. ٹھیک ہے نا, پہلے ہمیں ہندوؤں کے ساتھ ہی آل انڈیا کانگریس جو ہے نا اس کے اندر ہی رکھا جاتا تھا. اب ہمیں وہاں سے نکال کر ہمیں ایک الگ حیثیت کے ساتھ الیکشن لڑنے ہیں. ٹھیک ہے نا, یعنی ہماری مخالف پارٹی جو ہوگی نا وہ کانگریس والے ہوں گے اور ہم مسلم لیگی ہوں گے. تو پھر دیکھیں گے کہ انڈیا کے لوگ کس کو ووٹ کرتے ہیں. تو اس چیز نے بھی نا انڈیا کو کہ ہندوؤں کے پیٹوں میں درد شروع کر دیا. وائس رائے نے بڑے آرام سے ایکسیپٹ کر لیا, اس نے کہا ٹھیک ہے جو آپ جو ڈیمانڈ کر رہے ہیں بالکل حق بجانب ہیں آپ, اور اس جو چیز کو ایکسیپٹ کرنا ہے نا یہ کہلایا منٹو مارلے ریفارمز. ٹھیک ہے, یعنی اس نے جو ایکسیپٹنس دے دی نا الیکٹوریٹ کی یا سیپریٹ الیکٹوریٹ کی وہ کہلائی منٹو مارلے ریفارمز. اور آپ کو یہ سائڈ میں تصویر بھی نظر آ رہی ہوگی آغا خان III, اور جن کا نام ویسے تو سر سلطان محمد شاہ تھا لیکن ان کو آغا خان کے نام سے جانا جاتا ہے. تو اب آگے دیکھیں کہ اب کیا بنتا ہے ان کے ساتھ. بائی دیٹ ٹائم دا مسلمس آف انڈیا ہیڈ ریئلائز دیٹ کانگریس واز اسینشلی اے ہندو ریپرزینٹیٹیو پارٹی دیٹ وڈ آلویز پٹ دا مسلم انٹرسٹ اسائڈ. کیونکہ وہاں کے رہنے والوں کو مسلمانوں کو بھی یہ پورا پتہ چل گیا, صرف سیاسی رہنماؤں کو نہیں, ہر بندے کو پتا چل گیا تھا کہ یار یہ جو کانگریس نعرے لگاتی پھرتی ہے نا کہ ہم ہندو مسلم بھائی بھائی, یہ والا کوئی سین نہیں ہے. یہ زیادہ تر ہندوؤں کے ریپریزنٹیٹیو ہیں, انہی کا خیال رکھتے ہیں اور ہمارے مفادات کو ہمیشہ یہ ایک سائڈ پر کر دیتے ہیں, ہم ہمارے بارے میں تو سوچتے نہیں ہیں. ٹھیک ہے, the far-sighted Muslim leaders initiated the idea to establish a political party that would represent the Muslims of India. اور اسی بات نے انتخابات کی وجہ سے مسلمانوں کے رہنماؤں نے یہ سوچا کہ یار ہمیں بھی ایک پولیٹیکل پارٹی کے طور پر ابھر کر سامنے آنا چاہیے جن کو جو کہ مسلمانوں کو ریپریزنٹ کرے اور پوری بر صغیر کے اندر مسلمانوں کی آواز کو اٹھایا جائے. تو اس وجہ سے انڈیا کے اندر پھر قیام کیا گیا مسلم لیگ کا 1906 کے اندر. ان دسمبر 1906, یہ آپ نے یاد رکھنا ہے, دسمبر کا مہینہ تھا, 1906 سال تھا. آل انڈیا مسلم لیگ واز فارمڈ ایٹ ڈھاکہ, اور ڈھاکہ کے مقام تھا. ٹھیک ہے, تو آپ کو ڈیٹ بھی پتہ لگ گئی, مطلب لائک منتھ پتہ چل گیا آپ کو ایئر پتہ چل گیا, اور آپ کو لوکیشن پتہ چل گئی. انڈر دا لیڈرشپ آف نواب سمیع اللہ, اور لیڈرشپ جو تھے جو بالکل پرومیننٹ اس میں رہنما تھے وہ نواب سمیع اللہ صاحب تھے. دا مین آبجیکٹیو آف آل انڈیا مسلم لیگ ور, اب اس کے مین آبجیکٹیوز آپ نے بہت اچھے سے یاد کرنے ہیں کہ مسلم لیگ
کا جو ایجنڈا تھا وہ کیا تھا, ان کے مین پوائنٹس کیا تھے کہ وہ کیوں بنائی گئی تھی. ٹو پروٹیکٹ دا پولیٹیکل رائٹس اینڈ انٹرسٹ آف دا مسلمس آف انڈیا. ایک تو سیاسی اور جمہوری جو حق ہے نا, مفادات ہیں مسلمان انڈیا میں جو رہنے والے ہیں, ان کا پروٹیکشن, ان کی حفاظت. ٹو کریٹ اے بیٹر انڈرسٹینڈنگ بٹوین مسلمز اینڈ ادر کمیونٹیز, اور مسلمانوں اور غیر مسلموں, چاہے وہ ہندو ہوں, سکھ ہوں, عیسائی ہوں, پارسی ہوں, کیونکہ آپ کو پتہ برِ صغیر پاک و ہند میں بہت ساری مائنورٹیز بھی آباد تھیں, ان کے درمیان جو ہے نا ریلیشن شپ بہت خراب ہو چکی تھی مسلمانوں کے ساتھ سب کی. تو انہوں نے یہ بھی کوشش کرنی تھی کہ ہم ان کے درمیان جو ہے نا بہتر انڈرسٹینڈنگ, ان کے آپس میں جو ہے نا اتفاق کروائیں, اور ان کا جو ہے نا آپس میں سلوک بہتر ہو. The first session of All India Muslim League was held at Karachi in 1907. اب 1907 میں اس کا پہلا اجلاس جو ہے وہ منعقد کیا کراچی میں. It was led by famous Muslim leaders, اور اس کی جو قیادت تھی وہ فیمس مسلم لیڈرز نے کی. مشہور جو قائدین ہیں, ہمارے جو قائد ہیں یا ہمارے جو رہنما ہیں, ان میں نواب سمیع اللہ, نواب محسن الملک, مظہر الحق and many others. All India Muslim League proved to be a real representative at Muslims of India یا of Muslims of India. It provided a platform to the Muslims for the struggle for independence. اور یہی ایک پارٹی تھی جو مسلمانوں کی صحیح رہنما جماعت بن کر ابھری انڈیا کے اندر, اور انہوں نے ایک پلیٹ فارم, ایک ایسی سٹیج دیا مسلمانوں کو تاکہ وہ اپنی آزادی کی جنگ کو لڑ سکیں اور دنیا کے سامنے لا سکیں کہ ان کو آزاد ہونا ہے.